رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. انشاءاللہ اس عددی موضوع میں آپ دیکھیں گے یہ لفظ آدم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. سرچ کر رہا ہوں تنزیل.net پہ. آدم پورے قرآن میں 25 دفعہ استعمال ہوا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 25 دفعہ لفظ آدم استعمال ہوا ہے قرآن میں. اب اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ آدم علیہ السلام کی جگہ عیسیٰ لکھوں تو آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی 25 دفعہ ہی استعمال ہوا ہے. سبحان اللہ. اور بھی اس کے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ ایک دکھا رہا ہوں. آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں 25 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے. اب ہم نے دیکھنا کیا ہے جو 25ویں دفعہ ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سرچ پہ آپ آخری میں یہ ترتیب سے سارے اس نے رزلٹس دیے ہوئے ہیں. آخری جو ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں، آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورہ یاسین میں ہوتا ہے، جو کہ سورہ نمبر آپ اس پہ دیکھیں، سورہ نمبر 36 آپ کے سامنے آئے گی. سورہ نمبر 36 آیت نمبر 60. تو سورہ نمبر 36 میں حضرت آدم علیہ السلام کا آخری ذکر ہے. میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 36 آپ کے سامنے کیلکولیٹر پہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب دیکھتے ہیں ہم کہ ان کا آخری ذکر کس صورت میں ہوا ہے، اور وہ ہے سب یہ چونکہ رزلٹس ترتیب سے ہیں تو اب بس آخری اس پہ چلے جائیں. سورہ صف سورہ نمبر 61. تو 61 اب میں لکھوں گا 61 میں سے 36 نکال دوں گا کلیئر کر کے. 61 -36 اور اب دیکھیں سبحان اللہ ان کا دونوں کا آخری ذکر یعنی ذکر نمبر 25 دونوں کا ذکر 25 دفعہ ہوا ہے. ان کا ذکر نمبر 25 حضرت عیسیٰ کا سورہ نمبر 61 میں، اور حضرت آدم کا ذکر نمبر 25 سورہ نمبر 36 میں. دونوں 61 سے 36 نکالیں، ان کے درمیان فرق سبحان اللہ 25 ہی ہے. سبحان اللہ. دونوں کا ذکر بھی 25 دفعہ اور ان کا ذکر نمبر 25 بھی 25 کے فرق سے. سبحان اللہ. اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.